السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں این ایوننگ ود. میں ہوں شہزاد احمد قادری اور میرے ساتھ الحمدللہ آج لاہور پاکستان سے مشہور اور معروف حافظ احمد رضا قادری صاحب موجود ہیں. حضرت کو دوبارہ پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. اور حضرت ماشاءاللہ کلام اور البمز کے حوالے سے بریک سے قبل بات ہو رہی تھی اور آپ نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت وہ کلام پیش فرمایا، السلام یا نبی. اور یہ کلام اور یہ البمز کتنا عرصہ لگتا ہے آپ کو کہ آپ اس کو کمپوز کرنے میں، اس کو پریپیئر کرنے میں اور پھر لوگوں تک پہنچانے میں؟ شہزاد بھائی بہت محنت ہوتی ہے، یہ تو کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس نے کتنی سٹرگل کی ہے. پھر کمپوزیشن اور پھر کلام کی سلیکشن، یہ تو ہمارا پرسنلی ایک محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ پریپریشن ہوتی ہیں، بہت ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے لیے. پھر اس کے بعد اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے ہم لوگوں نے اس کو کس طرح پروڈیوس کرنا ہے، کس طرح یہ میسج کنوے کرنا ہے تھرو آور ویڈیو، اور کس طرح ہم نے جو ہے وہ ہر لب پہ سرکار کا ذکر، سرکار کا ترانہ لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم لوگ بعض اوقات کچھ ایسی اس سے ریلیٹڈ کوئی جگہ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہاں جا کے البمز پراپرلی شوٹ کیے جاتے ہیں. تو اٹس اے پراپر پروڈکشن فار نعت رسول مقبول. تو کافی تقریباً سمجھ لیں کہ اگر ایک سال میں 2 ایونٹس ایسے آتے ہیں کہ ربیع الاول شریف اور رمضان شریف، اس میں دونوں میں ہی البمز تقریباً ریلیز کیے جاتے ہیں انٹرنیشنلی. تو ان کے اندر پھر almost 6 months, we having 6 months to complete the album. ان البمز کو انڈورس کون کرتا ہے؟ اور یقیناً البم نکالنے سے پہلے آپ نے ٹی وی کا بھی سہارا تو لیا، کیونکہ یار ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو یہ قبولیت یہ الحمدللہ ہوئی کہ آپ کے کلامز کی، آپ کے پڑھنے کا انداز اور آپ کی آواز کو، تو پھر ٹی وی چینلز والوں نے بھی آپ کو مدعو کیا اور وہاں پر بھی آپ گئے اور پھر البم کا سلسلہ. لیکن اس کو فائنینشیل اسسٹنس کہاں سے آپ کو ملتی ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل اگر تو اس میں کسی میڈیا کا رول ہو یا میڈیا پارٹنر کوئی اس میں ہو تو اوبویسلی یہ سب جو ایکسپینسز ہے وہ میڈیا ہی سب کرتا ہے، فیس کرتا ہے. لیکن اگر جس طرح ہمارا کوئی نیشنلی کوئی ڈومیسٹکلی کوئی البم ریلیز ہو تو وہ پھر مختلف کمپنیز ہوتی ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑھ کے جو بات ہوتی ہے شہزاد بھائی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا خلوص اس میں شامل ہے، اور آپ سرکار کے نعت سے بھرپور اس البم میں یا جس میں اللہ، اس کے رسول کا، اس کے ولیوں کا، اس کے صحابہ کا، اہل بیت کرام کا ذکر ہے. آپ کا فوکس کیا ہے؟ What you want to do after releasing this album? آپ کا فوکس کیا ہے کہ گھر گھر حضور کی نعت ہو یا کچھ اور آپ کا ایکسپیکٹ ہے؟ تو الحمدللہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے البم کی پاپولیرٹی پہ، پروڈکشن سے لے کے اس کی پاپولیرٹی تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. الحمدللہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب البم ایک ہائی لیول، ایک بڑے لیول پہ اس کا جو ہے وہ البم یہ ریلیز کیا جائے اور اس کا ایکسپلوئر جو ہو اور اس کی جو ویژولائزنگ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ ہو، تاکہ جو بھی اس کو دیکھے نعت کو ایک بہت اچھے انداز میں وہ دیکھے اور سنے اور سمجھے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر البم میں کی شکل میں سامنے آئی ہے، آپ کی ہو یا کسی اور نعت خوان کی ہو، تو گاڑیوں کے اندر بالی ووڈ اور جو باقی جو سب کچھ ہے وہ انہوں نے پھینک دیے، ختم ہو گئے. اور الحمدللہ اگر آج یہ لگ رہی ہے تو حسبی ربی جل اللہ اور یہ آپ کے کلام ہے، عشق کے رنگ یا وغیرہ جو جتنے بھی ماشاءاللہ آپ کے مشہور کلام ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے گاڑیوں میں رکھ لیے. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ نے مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں کا چینج کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ تعالی.
वाला। तो बताएं कौन सा ऐसा आपके करियर के दौरान कोई ऐसा वाक़या आप बताएं कि जिसे आप बहुत याद करते हैं, और फिर अपने फ्रेंड्स के हवाले से भी बताएं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रज़ा कादरी पूरी दुनिया में मशहूर है, तो क्या वही दोस्त हैं जो स्कूल और बचपन के स्कूल के और जो पड़ोसी जो दोस्त बनते हैं आज भी वही दोस्त हैं, या कि वो उनको आप भूल चुके? दोस्त तो देखें जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनका एक फरमान पाक है कि खुश नसीब है वो शख्स जिसको दुनिया में अच्छा दोस्त मिला, नेक साथी मिला। तो दोस्त बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन जो आप समझते हैं कि आजकल जो हालात और मामलात हैं उसमें ज़्यादातर रुझान जो है वो नेकी की तरफ कम है, बुराइयों की तरफ ज़्यादा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चूँकि मैं ख़ुद यंग हूँ और मुझे अगर यंगस्टर्स देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं उनसे ख़ुद भी ये कहूँगा, एक एडवाइस समझ लें या बड़े भाई की एक रिक्वेस्ट समझ लें कि दोस्तियाँ वो बनाएं कि जो आपको दुनिया में भी फ़ायदा दें, आखिरत में भी फ़ायदा दें। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा कुछ दोस्त नहीं हैं, मेरे एक दो ही दोस्त हैं। अच्छा। भाई बहुत से हैं, सही, लेकिन दोस्त एक दो ही हैं कि जो मेरे पीर भाई भी हैं। अच्छा। और मेरी बैत जहाँ है वहीं उसके मतलब इंशाल्लाह पूछूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस दोस्ती अल्लाह ताला अगर अता करे तो वो लालच से पाक होनी चाहिए और उसका कोई मफाद ना हो, बल्कि उसका सिर्फ हसूल यही होना चाहिए कि अगर मैं आपके काम आ सकूं और आप भी मेरे काम आ सकें मुश्किल घड़ी में, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी डेफिनेशन कोई दोस्त की नहीं हो सकती। तो क्या शरारती थे आप बचपन में? बहुत ज़्यादा शरारती। और अभी भी? बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर आपको पता है कि अब तो शरारतों के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, अब तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है, लेकिन बचपन में बहुत शरारती था मैं। और मुझे अक्सर शौक़ था, मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब मुझे मेरी मदर बताती हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान में आपको पता है कि एक रवाज है एक वहाँ का कि बच्चे इस तरह जो है ना काम वगैरह के लिए है। तो मुझे मेरी मदर बताती हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे नाना जान अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉयज़ दिए थे, बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिए थे। तो हमारे घर में ही एक बच्चा था जिसने देखते ही कहा कि बाजी ये क्या जो बच्चा आया है ये आते ही इतना अमीर हो गया है कि इसके बाद इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, एरोप्लेन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये हैं वो हैं। तो बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मुझे बचपन में उन टॉयज़ को खोलने का, फिर उसमें से जो चीज़ें अलग अलग करने का बहुत शौक था। अच्छा। तो वो टॉय जो भी होता था मेरा वो सलामत नहीं रहता था। अच्छा। वो खुल के मेरे सामने आ जाता था, उसकी खैर नहीं, वो खुल के मैं उसको स्क्रू वगैरह उसको सारा जो है ना उसके खोल के, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग देखता था ये बना किस तरह है। तो बस कुछ क्योंकि वालिद साहब इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से हैं तो मेरा माइंड भी कुछ टेक्निकली जो है वो इस फील्ड में था। तो अक्सर मतलब चीज़ों का नुकसान कर दिया करता था। मुख्तलिफ ममालिक में आप जाते रहते हैं, कौन सा मुल्क जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है, जहाँ पर आपने ज़्यादा समझा कि भाई यहाँ पर मुझे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद ज़्यादा स्पिरिचुअली मैं लिफ्टेड होता हूँ? देखें ये तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप अपने कंट्री की तारीफ़ करवाना चाह रहे हैं मुझसे, क्योंकि हकीकत बात तो ये है कि हकीकत बात ये है कि पाकिस्तान एक अपना होम ग्राउंड है, अपना होम लैंड है, और आम अल्हम्दुलिल्लाह पैट्रियाटिक, और जो मुहिब्ब वतन ना हो, क्योंकि वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। सही। तो पाकिस्तान की तो मिसाल कोई नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बाद अगर मैंने कहीं बहुत इंजॉय किया और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहे मैं वहाँ जाके सरकार की नाते पढ़ता रहूँ या ड्यूटीज़ सर अंजाम देता रहूँ, तो नो डाउट कोई मुबालगा राई नहीं, कोई बटरिंग नहीं, कुछ नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम।
UK ہے وہ انگلینڈ. وہ اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ بہت سے حضور کے عاشق بستے ہیں, اور میں نے یہاں پہ میں بہت زیادہ بعض اوقات جو ہے نا یہ امیزنگ مومنٹ ہوتا ہے میرے لیے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ گلی کے ایک کارنر پہ, ایک اسٹریٹ کے ایک کارنر پہ بھی ایک مسجد ہے, کسی گھر والے نے اپنا گھر ڈیووٹ کیا ہوا ہے حضور کے ذکر کے لیے یا اللہ کے گھر کے لیے, مسجد کے لیے, اور دا سیکنڈ کارنر از آلسو وہاں پہ بھی ایک مسجد ہے اور وہاں پہ بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے, اس مسجد میں بھی ہو رہا ہے. تو گلی گلی میں ایک ایسے دیار غیر میں بیٹھ کر حضور کے چرچے عام کرنا یا عاشقوں کا یہاں جلوس عشق نبی کے بڑے بڑے یہاں پہ ارینجمنٹس کرنا, آئی لوڈ اٹ الحمدللہ. کہ کون کون سے ممالک میں آپ نے سفر؟ میرے بہت سے ممالک میں الحمدللہ. میرا جو فرسٹ انٹرنیشنلی ٹور تھا وہ میرا کویت کا تھا. اچھا. پاکستان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک بہت بڑا وہاں پہ جلیب ایک پروونس ہے, تو وہاں پہ میں نے اپنی حاضری پیش کی تھی. تو کویت کے بعد پھر ڈفرینٹ مسقط میں گیا, مسقط کے بعد UAE, تقریباً UAE کی ساری اسٹیٹس جو ہے وہ امارات کی ساری اسٹیٹس الحمدللہ میں گیا ہوں, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے اندر قطر اور بحرین اور بہت سی ایسی مطلب جگہوں پہ, الین جیسی جگہوں پہ یا بریمی جیسی جگہوں پہ کہ جن کا نام میں نے کبھی کتابوں میں بھی نہیں پڑھا تھا یا سنا نہیں تھا, حضور کا ذکر وہاں تک لے کے گیا الحمدللہ. تو بہت سے کنٹریز میں گیا, لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ جو محبتیں UK والوں نے دیں, اور سب سے بڑھ کے میں کیوں نہ یہاں پہ ٹریبیوٹ اپنے پیش کروں سارے انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کو, کہ ان کو کون بھول سکتا ہے کہ جو بڑی محبت کے ساتھ یہاں پہ ہم سب کو مدعو کرتے ہیں, اور قاری جوید اختر صاحب اور نعیم صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں, میاں نعیم صاحب, محمد خوشتر صاحب, کہ جو ہمیں ہر سال بلا لیتے ہیں, اور پھر آپ کی محبتیں ہوتی ہیں اور زیادہ ایک رنگ جمتا ہے یہاں پہ 12ویں کا 11ویں کا. تو اللہ تعالیٰ بس یہ محبتیں قائم رکھے. احمد بھائی, گلا بھی ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور کیونکہ آپ نے ہر روز پڑھنا ہوتا ہے, کم و بیش ہر روز پڑھنا ہوتا ہے, اور کس طرح, کیا آپ کی کوئی ڈائٹ ایسی ہے یا کون سی ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کرتے ہیں, کون سی چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں؟ یعنی کہ مختلف ممالک میں بھی جاتے ہیں, اور یہ تو ہر ملک کی کلائمیٹائز کرنے میں بھی میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے چونکہ گلے سینسٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کا یوزیج ہونا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہارمفل ہو سکتی ہیں گلے کے لیے, جسٹ لائک کولڈ تھنگس, آئس کریم یا سافٹ ڈرنکس ہو گئی, فزی ڈرنکس ہو گئیں, یا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, یا پھر یہ جو کولڈ ونڈس باہر چلتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو پریونٹ کرتے ہیں ہم لوگ. موسٹلی میں نے تو آج کل تھوڑی سی دشمنی کی ہوئی ہے رائس کے ساتھ بھی, چاولوں کے ساتھ بھی. میں بہت کم, میں الحمدللہ بہت کانشیس ہوں اس حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز جو ہے وہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. صحیح. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی جب فیلڈ آئیے تو آپ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کو پریونٹ کریں ہر قسم کی ایسی چیز سے کہ جو اس کے لیے ڈینجرس ہو سکے. ایک کلام سننا چاہوں گا, لیکن اس سننے سے پہلے آپ نے بھی کچھ کلام لکھے ہیں. جی. اور کون سے کلام لکھے ہیں؟ اور مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ اور ہمارے ناظرین بھی اب تو جانتے ہیں, کیونکہ بالخصوص جو UK میں رہتے ہیں, کہ آپ کا مشہور کلام جو آپ نے لکھا ہے وہ کس طرح اور کہاں یہ حاضری ہوئی ہے. اور I think so you are talking about میرے آقا دا حسن و جمال. بالکل. سبحان اللہ. تو میرے آقا دا حسن و جمال کا سفر تو تقریباً مزے کی بات ہے کہ 3-4 سال پہلے سٹارٹ ہوا, اور it was an inspiration from the کلام of پیر مہر علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. آج سکھ متراں دی ودھیری ہے, کیوں دلری اداس گھنیری. تو بیسیکلی میں نے جب میں آپ کا کلام سنتا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کا, لوگوں کا سبحان اللہ کہنے کا انداز, طرز کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپریسیشن میں والہانہ انداز میں لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ, ایک ہوتا ہے طرز کے اندر ساتھ پڑھنا. تو I was working on it کہ میں کیا ایسی کوئی چیز لاؤں کہ جس میں سب مل کے اللہ کی پاکی بیان کریں. لوگ پتہ نہیں کیا بات ہے شہزاد بھائی روکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, ذکر سرکار سے روکتے ہیں معاذ اللہ. تو میں بڑے کانفیڈنٹ ہو کے یہ بات کہتا ہوں کہ سرکار کا ذکر بھی کیا ذکر ہے, صحیح, کہ جو کر کے ہم کرتے تو پھر سبحان اللہ ہی ہیں, بے شک کرتے تو پھر اللہ کی پاکی بیان ہی ہے. بے شک.
تو یہ حضور کا ذکر ہے جو اللہ تک ہمیں رسائی دیتا ہے. کہاں آپ نے لکھا یہ کلام؟ یہ کلام تو بیسیکلی پاکستان میں ہی جو ہے وہ آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے مجھے لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن جب میں نے جہاں پڑھا سب نے بہت پسند کیا. 2-3 اشعار 1-2 اشعار میں پیش کرتا ہوں. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں سوہنے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، جنا کعبے دی چھت تے بھی دتی اذان، او دی سارے غلاماں چوں بکھری شاہ میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ، جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کیتے نا. آئی مکے چ آخر تے دائی حلیمہ، جدوں آقا نو بایا تے ٹھہری کیتے نا ٹھہری کیتے نا. اے حلیمہ تیری اونٹنی دی چال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی سبحان اللہ. صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی، ایسے ذکر نبی تو بن اے کچھ بھی نہیں، ایسے ذکر نبی تو بن اے کچھ بھی نہیں. صدا کرنا اے احمد نے ذکر نبی، ایسے ذکر نبی تو بن اے کچھ بھی نہیں. بس روے نسبت جے ناتا دے نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت خوان جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ان میں سے یہاں جو موجود ہیں، who is your inspiration؟ مشتاق اطہاری صاحب لیجنڈ تھے، بہت بڑا نام تھا، اور سب سے بڑے میری نظر میں حضور کا ثنا خوان ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہونا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. کیونکہ ثنا خوانی بے شک ایک عطا ہے، لیکن اس عطا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب انسان بھی اچھا ہوتا ہے، صحیح، اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے. تبھی میرے حضور نے فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے اچھا، تم میں سے بہتر وہ جس کا اخلاق اچھا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ کسی کا اخلاق اچھا ہو تو وہ بھی حضور کا ثنا خوان ہے، کیونکہ وہ حضور کی اتباع کر رہا ہے، صحیح، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مشتاق اطہاری صاحب کا اس لیے نام لوں گا کیونکہ وہ ایک متقی پرہیزگار بہت کم انسان عمر کے تھے. اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ان کم، کو بس ہم سے وہ اپنے بچھڑ پاس گئے. بلا لیا. اور خورشید رحمانی صاحب اور اب جتنے بھی سینئر ثنا خوان ہیں، یقین مانے میں سب کی دل سے عزت کرتا ہوں، کیونکہ سب میرے سروں کے تاج ہیں. ان کی عزت کر کر کے ہی یہاں پہ، ان کا ادب کر کر کے اس مقام پہ اللہ نے پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کا سایہ سلامت رکھے، سب کو زندگی عطا فرمائے، صحت والی. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہلی مرتبہ کب حاضری ہوئی؟ پہلی مرتبہ تو 2009 میں میری رمضان شریف میں حاضری ہوئی تھی. اچھا. اور کیا یادیں تھیں رمضان شریف کی، وہ یادیں. 2009 تو میں بھی رمضان وہیں تھا. اچھا، بس پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی میرے ساتھ شاید ملاقات نہیں تھی تو اس وجہ سے، ورنہ ضرور وہاں پہ اکٹھے ہوتے. الحمدللہ 2009 میں میری جب حاضری ہوئی وہ ایک پرکیف حاضری تھی.
کافی عرصہ وہاں پہ ملا سرکار کے قدموں میں وہاں پہ حاضری کا. پھر ابھی ریسنٹلی الحمدللہ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اچھا ابھی اسی سال میں تھا، اور یہاں پہ میں نام لینا چاہوں گا، یقیناً ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جی 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 پاکستان سے. آپ بھی ہمارے ہم سفر تھے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں بھی اس سفر حج کا حصہ بنا اور اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی. تو ایک بہت اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کیا کیفیت تھی پہلی مرتبہ جب آپ؟ کیفیت ایک شعر میں اگر بیان کر دوں. جی بسم اللہ. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاوندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاوندا اے، پر سفر مدینے دا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوہنا. یہ کیفیت تھی. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. مدینہ شریف کے لیے تو عاشق تڑپتا ہے، اور جب بھی جائے اسے لگتا ہے کہ میں اب ایک گناہ گار کریم آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے حاضر ہو رہا ہے. بس یہ کیفیت ہوتی ہے انسان. باقی یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. جس کو نہیں ملی بیان سے باہر ہے، وہ کیا منظر ہوتا ہے منی کا، وہ کیا منظر ہوتا ہے سبحان اللہ عرفات کا، وہ کیا منظر ہوتا ہے مزدلفہ کا. اللہ تعالیٰ انسان کو اسی خاک پہ لیٹنے کا حکم دیتا ہے جس خاک سے ہم اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں. منی میں، بے شک عرفات میں، آپ دیکھیں مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے مٹی پہ لیٹے لوگ اللہ کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سب کو یہ ایک ایسا شرف ہے کہ انسان جب اس کو پا لیتا ہے تو وہ بے شک گناہوں سے تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وہ یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں جو دنیا کے کسی سفر میں نہیں ہو سکتی. صحیح. مرشد پاک کے متعلق بتائیں، کہاں بیعت ہیں؟ بیعت میری حضرت کرما والے سرکار اچھا. اور میرے پیر و مرشد کا نام ڈاکٹر صفی اقبال دامت برکاتہم القدسیہ ہے. آپ لاہور میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کچھ علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ ان کو صحت و عافیت والی عمر دراز عطا فرمائے. تو بیسکلی جو میرا سلسلہ ہے وہ قادری نقشبندی میرے حضرت صاحب جی کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کو خلافت ہے قادری سلسلے سے بھی اور نقشبند سلسلے سے بھی. ویسے جو بیعت ہے وہ کرما والا شریف کا سلسلہ، پھر شرق پور شریف، پھر یہ سلسلہ الحمدللہ. سبحان اللہ. اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ مصروفیت، اور دنیا بھر میں گھر میں والدہ یہ کہتے نہیں کہ احمد بیٹا ہمارے پاس بھی تھوڑا سا وقت گزارا کرو، کیونکہ اتنی مصروفیت. دعائیں تو ان کی الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ٹائم جو آپ باہر سپینڈ کرتے ہیں. آپ تو ایسے بات کر رہے جس طرح وہ کسی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھتے. تو بہرحال میں نے بالخصوص والدہ کا نام لیا، والد کا بھی لے سکتا تھا لیکن والدہ کا، چونکہ والدہ کا بچپن ہی سے، والد صاحب کی تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ہی از اے بزنس مین الحمدللہ، اور وہ لیکن والدہ کی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ رہی، اب بھی بہت زیادہ ہے. ماں باپ کا کوئی کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں اکیلا ہوں، اور میری I have 2 sisters, small sisters. ینگر دین یو. جی الحمدللہ. تو مطلب میری والدہ سے جب میری بات ہوتی ہے وہ کہتی، وہ ایک ہی سوال پوچھتی ہیں کہ کب آ رہے ہو بیٹا، کب واپس آ رہے ہو. تو بس والدین کی محبت اور ان کا انتظار اور اولاد کے لیے جو ان کی شفقتیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑا انعام ہے. صحیح. آپ نعت کے شعبے میں، ہر شعبے کے اندر کچھ نہ کچھ جیلسی بھی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس فیلڈ کو کیسے ہینڈل کیا؟ دیکھیں شہزاد بھائی، آپ نے بہت امپورٹنٹ نقطے کی طرف اب اشارہ فرمایا ہے. یہ میں چاہوں گا کہ بریک کے بعد بتائیں. ہاں، یہ بریک کے بعد تسلی کے ساتھ تسلی کے انشاءاللہ ساتھ آپ کو میں بتاؤں. انشاءاللہ. ناظرین محترم، یہاں پر چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. والسلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں ہوگا کہ اگر ایک بچہ بھی
میری طرف دیکھ کے مجھ سے انسپریشن لے کے سرکار کی سنت اپنے چہرے پہ سجانے کی نیت کر لیتا ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کپڑوں کا سائز دوں گا اور آپ کا جو بندہ آپ کی کپڑوں کی سلائی کرتا ہے یعنی جاتے جاتے آپ نے اپنا کام بھی سیدھا کر سیدھا لیا۔ کر لیے۔